ہم ان کتب پر آئیں گے۔ آج میں پہلے اس تکفیر کے باب میں ایک اور اہم ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ گفتگو پہلے ہو گئی تھی، آج ایک بڑا اہم ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، شرعی اور فقہی اور اعتقادی، اور اس کے بعد پھر ہم قاضی ایاز کی الشفا پر اور پھر ائمہ فقہ جو احناف ہیں ان کی کتب پر آئیں گے، احناف کی بڑی وقیع امہات کتب پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تکفیر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ اب یہاں سے آج گفتگو شروع ہو رہی۔ اسی طرح آج کچھ نئے علماء کرام کے اور اساتذہ اور معزز اہل علم کے کوئی نئے چہرے بھی نظر آئے ہیں، تو جو نصیحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی وہ درخواست آج بھی کروں گا کہ آپ اپنے ذہن کو اگلے تصورات سے خالی رکھ کے بات کو سنیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ دیگر چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ سوچتے رہیں گے کہ فلاں چیز کا کیا جواب اور فلاں کا کیا جواب اور فلاں کا، میں گفتگو کسی اور جزئیہ پر کر رہا ہوں گا، آپ اس کے اگلے کسی جزئیہ پر سوچ رہے ہوں گے، تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ اٹھیں گے تو کوئی ایک جزئیہ بھی ایسا نہیں رہ چکا ہوگا جس پر مدلل گفتگو نہ ہو چکی ہو اور جس کا جواب نہ آ چکا ہو۔ تمام جزئیات مکمل ہو چکے ہوں گے۔ وہ میری ذمہ داری ہے، طالب علمانہ اور دین کی خادمانہ ذمہ داری ہے، وہ سب پوری کر دوں گا انشاءاللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے۔ مگر آپ ساتھ ساتھ دوسرے جزئیات کو سوچیں گے تو جو میں بیان کر رہا ہوں گا پھر ذہن آپ کا مصروف ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل سامع بن کے دھیان سے سنیں، ہر چیز کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے علم ہے کہ ذہنوں میں کیا کیا سوال آتے ہیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کون کیا سوچتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے کلام سن رہے ہیں جس کو معلوم نہیں کہ ذہن میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ جو آتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، جو نہیں آتے وہ بھی معلوم ہے، لہذا ہر چیز ایڈریس ہو جائے گی، اطمینان کے ساتھ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو، مسلمان بھائی سے مراد، اب لوگوں کے اطلاق غلط ہوتے ہیں، یعنی جس کو کافر قرار دینا ہے نا، کہہ دیا اللہ وہ کہاں سے مسلمان ہے، وہ کہاں سے مسلمان بھائی ہو گیا۔ ہم ہر چیز کا اطلاق غلط کرتے ہیں، یہی فقی اور غیر فقی میں فرق ہے۔ یہ صاحب فن و علم اور غیر صاحب اہل علم و فن میں یہ فرق ہے۔ آپ علماء ہیں، میں علماء سے خطاب کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علماء سے، اور ان کی وساطت سے تمام عوام، اہل علم سے بھی اور عوام سے بھی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایک آدمی کو ذہن میں مت رکھیں جس کو آپ نے ذہنی طور پہ کافر بنا لیا ہے، کافر سمجھ رکھا ہے، پھر آپ سوچیں گے جی تو وہ حضور نے تو فرمایا جس نے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا۔ اسی بات کا تو تعین کرنا ہے، وہ بھئی آپ نے سوچ رکھا ہے نا کافر، اس کو آقا علیہ السلام نے تو نہیں کہا کافر، اس کو ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے تو ابھی کافر نہیں کہا۔ وہ کافر ہے یا نہیں، اسی چیز کا تو تعین کرنا ہے کہ کیسے کافر قرار دیں گے۔ لہذا ابھی آپ اپنے ذہن سے معاف فرما دیں، اپنے ذہن کے فتوے سے، اور وہ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، خواہ وہ زانی ہو، خواہ وہ شرابی ہو، خواہ وہ فاسق ہو، خواہ وہ فاجر ہو، معاصی کا مرتکب ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ائمہ احناف، اشاعرہ اور ماتوریدیہ، تمام ائمہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق بالاجماع وہ مسلمان ہے۔ یہ میری اس گفتگو کا آخری حصہ ہے جو آؤں گا میں، جس میں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفقہ الاکبر پیش کروں گا، ملا علی قاری کی شرح الفقہ الاکبر کے ساتھ امام اعظم کا اپنا قول پیش کروں گا، امام ابو یوسف کا پیش کروں گا، امام ابو منصور الماتریدی کا کروں گا،
امام ابو الحسن الاشعری کا قول پیش کروں گا، امام نصفی کا قول پیش کروں گا، امام طحاوی کا پیش کروں گا، علامہ تفتازانی کا کروں گا. یہ آخری حصہ ہوگا میری گفتگو کا. اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہی تو تعین کرنا ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھا، اب اس کی گناہگاری اس کو کافر نہیں بناتی. ہمارے ائمہ نے صریح لکھا ہے، وہ میں نے پچھلی بار بھی بیان کی اور آج تو اس کے اوپر بڑی گفتگو آئے گی، آخری حصے پہ گفتگو آئے گی. اس کے کردار میں جتنا فسق، فجور اور گناہ کبائر اور معاصی جتنے چاہیں دیکھ لیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے، بالآخر وہ مسلمان ہے. اس کے بارے میں تعین ہو رہا ہے کہ وہ جس کو آپ جانتے تھے آپ کے موجودہ فتوے سے پہلے مسلمان تھا، اب وہ جو پہلا فتویٰ لگایا جا رہا ہے کافر ہونے کا، اسی پہلے فتوے کو آقا علیہ السلام نے خطاب کیا ہے کہ جو مسلمان تھا اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا. اس کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارا مسلمان بھائی، اگر کوئی شخص اس کو کافر کہے یا کافر ہو، فقد باء بہا احدہما، فرمایا ان دونوں میں سے ایک شخص کافر ہو گیا، دو میں سے ایک کافر ہو گیا. یا وہ اگر تو وہ واقعی مستحق کے کفر تھا جس کو کافر کہا گیا تو پھر تو وہ کافر ہوا اور کافر رہا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مراد یہ کہ اگر وہ حقیقت میں استحقاق کفر نہ تھا اس کے لیے، اور کہنے والے نے ظلماً ناجائز تجاوز کرتے ہوئے حدود سے، شرعی قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو کافر بنا دیا، ممکن ہے وہ کافر نہ ہو، وہ خرفدال بنتا ہو، گمراہ بنتا ہو، ممکن ہے وہ فاسق بنتا ہو، ممکن ہے وہ صاحب گناہ کبیرہ بنتا ہو، صاحب معصیت بنتا ہو، صاحب خطا بنتا ہو، وہ تو 5-7 درجات بنتے ہیں نیچے. ممکن ہے وہ مبتدع بنتا ہو، 5-6 درجات میں سے وہ سب کچھ بن سکتا ہو مگر کافر نہ بنتا ہو، ممکن ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کفر کا مستحق نہ تھا تو پھر کہنے والے کی طرف اس کا کافر کہنا لوٹ کر آ جائے گا. اس پر ائمہ محدثین نے کہا کہ وہ جو لوٹے گا کہنے والے کی طرف، وہ کفر لوٹے گا یا تکفیر. کئیوں نے سمجھا کہ کفر لوٹے گا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، لیکن نہیں، محتاط ائمہ فقہ اور محدثین نے کہا کہ اس کا عمل تکفیر لوٹے گا. جو اس نے تکفیر کی اور اگر وہ مستحق کے کفر نہ تھا تو تکفیر پلٹ کر مکفر کے اوپر آ جائے گی، کفر کا فتویٰ دینے والے پر اس کی اپنی تکفیر آ جائے گی، گویا اس نے اپنے آپ کو کافر کہا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اب اس سے ائمہ محدثین نے اصول وضع کیے اور کہا کہ یہ ایک قاعدہ اس سے بیان ہو جاتا ہے کہ کتنی سختی مقرر کی گئی ہے. امام ابن عبد البر نے بیان فرمایا ہے اپنی کتاب التمہید میں، جو امام مالک کی الموطا من المعانی والاسانید کی شرح کے اوپر بہت بڑی کتاب ہے، کوئی تقریباً 30 جلدوں کے قریب کتاب ہے، بہت بڑا عظیم خزانہ علم ہے امام ابن عبد البر کا. اس میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم رسول کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا، یہ اس باب میں انتہائی احتیاط کا مظہر ہے جو آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے اور قاعدہ عطا کیا ہے. اور امام ابن دقیق العید، وہ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید جلد 17 صفحہ 22 میں لکھا، اور ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرح عمدۃ الاحکام جلد 2 صفحہ 226 میں لکھا کہ یہ حدیث رسول اس شخص پر کے خلاف بہت بڑی وعید ہے، اس شخص کے خلاف جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے جبکہ فی الحقیقت وہ شخص کافر نہ تھا. اور پھر امام ابن دقیق العید لکھتے ہیں کہ ایسا کہنا، لوگوں کو بے درک کافر کہہ دینا، اتنی بڑی جرت و جسارت بہت بڑا وبال اور فتنہ ہے. ایک دوسرے کو کافر
کہہ دینے والوں نے محض اختلاف عقائد کی بنا پر اپنے اپنے مخالفین کو ہمیشہ غلط اور کافر قرار دیا ہے اور ان پر کفر کے حکم صادر کیے ہیں۔ یہ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ پڑی ہے، اگر اس کو ہم ماننا شروع کر دیں تو امت میں کوئی مسلمان بھی نہ بچے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ جب آپ عقائد کی اور علم الکلام کی کتابیں پڑھیں تو ان کے صفحات اس پر آپ کو شاہد عادل مل جائیں گے کہ فتووں پر آ جائیں اس طرح تو شاید کوئی طبقہ نہ ملے۔ سب سے پہلے کفر کے فتوے امام اعظم پہ لگے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خدا جانے کفر کا لفظ تو شرن تو سب سے بڑا لفظ ہے، مگر اس کے علاوہ کیا کیا خبیث لفظ اور کیا کیا گھٹیا لفظ استعمال کیے گئے امام اعظم کے اہل زمانہ نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے۔ آپ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیے، 100 سے زائد صفحات امام اعظم کے خلاف لوگوں کے اقوال سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ بغداد علامہ خطیب بغدادی کی، جو کچھ امام اعظم کے بارے میں کہا گیا، اور دیکھیے کہ پھر کیا بچ جاتا ہے۔ یہ ایک روش ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی سے کہ کسی کو کافر کہنے کی بڑی تحذیر۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا۔ اچھے بھلے چلتے پھرتے کسی مسلمان کو تو کوئی کافر کہتا نہیں، اور آقا علیہ السلام کے مخاطب سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہی تھے نا، اور ان کی وساطت سے پھر آقا علیہ السلام نے پوری امت کو خطاب کیا، ہمیں تعلیم دی۔ تو آقا علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا کسی نیک اور صالح شخص کو کوئی کافر کہتا ہے؟ کیا کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ گزرے کفر کا، کوئی کہے گا کافر؟ یہ جو ممانعت وارد کی آقا علیہ السلام نے، منع وارد فرمائی، کیوں؟ آپ جانتے ہیں لا محالہ کسی کو کافر کہنا اسی وقت یہ نوبت آتی ہے جب وہ کوئی ایسا قول کرتا ہے جس کے قول سے کفر کا شبہ اور شک وارد ہو جائے، یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے، یہ کسی ایسے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی بات، جس کا قول، جس کا کلمہ، جس کا فعل سن کر دیکھ کر یہ شک گزرے، احتمال ہو کہ یہ کافر ہو گیا، کفر تبھی کوئی کافر کہتا ہے نا۔ نماز پڑھتے شخص کو تو کافر کوئی نہیں کہے گا، روزہ رکھنے والے کو کافر کوئی نہیں کہے گا، متقی ایک متبع رسول کو، مؤدب رسول کو کوئی نہیں کہتا۔ کافر کہنے کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے کسی کے قول، فعل، کلمہ، عقیدہ کے اظہار سے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہی اسی صورتحال کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے شخص پر فسق اور کفر کی تہمت لگائی، فرمایا خبردار کوئی دوسرے پر فسق اور کفر کی تہمت نہ لگائے۔ پہلی بات، لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر، کسی پر فسق اور کفر کی تہمت نہ لگائے۔ اگر کسی نے کسی کو فاسق کو کافر کا فتویٰ دے دیا، تہمت لگا دی، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، تو فرمایا فسق اور کفر کا وہ قول پلٹ کر کہنے والے کی طرف آ جائے گا، خود اس پر آ جائے گا، اگر دوسرا شخص اس کا حقدار نہ ہوا۔ اب اس پر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام عسقلانی نے اور دیگر ائمہ، امام قرطبی اور بہت سے ائمہ نے اس کی شروع میں اسی طرح اس کی احتیاط اور تحذیر کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری حدیث پاک کوٹ کر کے پھر میں شرعی اور فقہی قاعدے کی طرف آ رہا ہوں۔ ثابت بن دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اور یہ بھی کتاب الادب میں۔ اور لطف کی بات یہ ہے جو آپ کے لیے کہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، وہ باب دراصل اس حدیث کے اندر جو فقہ ہے، جو اصول شرع ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے۔
امام بخاری کا باب ہے کتاب الادب میں، باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ اس کا کافر کہنا پلٹ کر خود اس پر آ جائے گا. فرمایا یہ اس باب میں ہے کہ جس نے تکفیر کی اپنے کسی بھائی کی، مسلمان کی، بغیر تعویل فہو کما قال، تعویل کے بغیر، تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے اس نے کہا. تو امام بخاری اس باب میں تکفیر کے ساتھ تعویل کو لائے ہیں کہ جس کو کافر کہا اس کے قول کی تعویل تھی یا نہ تھی، اس کے قول میں صرف ایک ہی احتمال تھا کفر کا یا غیر کفر کا بھی احتمال تھا. اگر کفر اور غیر کفر دونوں احتمال تھے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے تصریحاً، چونکہ عدم کفر کے احتمال کو ترجیح دینی چاہیے تھی. یہ قاعدہ آگے آ رہا ہے. محدثین اور ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ نے یہی اصول ان احادیث سے اخذ کیا ہے. تو امام بخاری نے بھی باب یہی قائم کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اور دوسری جو حدیث ہے اس میں بھی وہی لفظ، وہی باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال. تو ہر امام نے تکفیر کے ساتھ تعویل کی بحث کو ملایا ہے. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے من رما مؤمنا بکفر فہو کا قتل ہی، جس نے کسی مومن مسلمان پر کفر کی تہمت لگا دی گویا اس نے اسے قتل کر دیا. کسی کو کافر کہنا گویا قتل کر دینے کے مترادف ہے. یہ 3 احادیث تھیں.